سرکار غریب نواز کے نام سے ایک یونیورسٹی کیوں نہیں بنی؟ سرکار غوث پاک کے نام سے کیوں نہیں بنی؟ سرکار مخدوم سمنانی کے نام سے ایک یونیورسٹی کیوں نہیں بنی؟ سرکار اعلیٰ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک یونیورسٹی کیوں نہیں بنی؟ ان تمام سرکاروں اور بارگاہوں اور درگاہوں کا جو مسلمہ عقائد ہے یا معمولات ہیں، ان سب کی ترجمانی کرنے والی شخصیت وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ہے۔ لہٰذا امام احمد رضا کے نام سے یونیورسٹی قائم کرنا گویا کہ یہ خراج عقیدت ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی، مخدوم اعلیٰ الحق پنڈوی کی بارگاہ میں بھی، مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں بھی، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھی، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بھی۔ امام احمد رضا یونیورسٹی ایک خواب ہے، ایک خیال ہے، ایک تخیل ہے، ایک تصور ہے، ایک عزم آہن اور ارادہ مصمم نام ہے اس کا، امام احمد رضا یونیورسٹی۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں احسان رضا مصباحی، آپ تمامی لوگوں کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم ہے۔ سیمانچل میں آہستہ آہستہ تعلیمی میدان میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جو اس سمت میں اپنے قدم کو بڑھا کر منزل کی طرف گامزن ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت حافظ و قاری فیاض صاحب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ جو شخصیت کو دیکھ رہے ہیں یہ محتاج تعارف نہیں۔ اس وقت سیمانچل میں ایک ایسی شخصیت ہیں جو سیمانچل میں جو تعلیمی فقدان ہے، جو بحران ہے، اس فقدان کو، اس بحران کو دور کرنے میں اپنا بہتر کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی، جو کشن گنج کی سرزمین پر امام احمد رضا یونیورسٹی جو اپنی نوعیت کا اس علاقے میں کیا بلکہ پورے ہندوستان میں منفرد ہے، جو حضور اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات مشن کو فروغ دینا، اور جو علم کی کمی ہے اور ہندوستان میں تعلیم کو لے کر جو روز آئے دن لوگ جو کر رونا روتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے حضرت نے جو مشن شروع کیا ہے ان کے بارے میں بھی کچھ پوچھیں گے۔ اور خاص طور پر آج اسلام پور تھانہ کے گنجریا کی پانچو رسیہ کی سرزمین پر جامعہ ام سلمہ للبنات، جہاں آج 21 بچیوں کو جشن ردائے قرأت حفظ جن بچیوں کو پیش کیا جانا ہے، ان کے بارے میں کچھ تاثر لیں گے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، ہم تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ شکریہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بڑھیا، الحمدللہ رب العالمین۔ آج یہاں پانچو رسیہ کی سرزمین پر جامعہ ام سلمہ للبنات حافظ و قاری فیاض نقشبندی، اس ادارے میں 21 بچیوں کو، طالبات کو جشن ردائے قرأت آج بچیوں کو پیش کیا جانا ہے، جو پروگرام ابھی چل رہا ہے، اس بارے میں پہلے آپ کو ارشاد فرمائیں۔ میں پہلی بار اس سرزمین پر حاضر ہوا۔ بچپن سے سنتا آ رہا تھا گنجریا، رسیہ، آگو رسیہ، پانچو رسیہ، اسلام پور وغیرہ۔ آج حسن اتفاق 3 فروری 2025 کو یہاں آنا ہوا، اور یہاں جو ایک تعلیمی ادارہ ہے، لڑکیوں بچیوں کی تعلیم کا ایک نیا ابھرتا ہوا، پھیلتا ہوا، پھلتا ہوا ادارہ، جس کا نام جامعہ ام سلمہ رکھا گیا ہے، قلیل مدت میں، بہت مختصر عرصے میں قاری اور حافظ محمد فیاض عالم نقشبندی کی شب و روز کی محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں آج جو بنات حوا اور اسلام کی شہزادیوں جن کی تعداد 21 ہے، ان کو قرأت حفظ کے مکمل کرنے پر ان کو ردا پوشی کی جائے گی۔ میں قاری حافظ محمد فیاض صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، ان کے تمام احباب، رفقاء اور ارکان کو مبارکباد پیش کروں گا، بلکہ باشندگان گجریہ کو مبارکباد پیش کروں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بہت جلد یہ ادارہ اس خطے کا
بچیوں کے لیے ایک شاندار جامعۃ الازہر بنے، اور جس انداز سے قاری فیاض جس خلوص سے کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت جلد ادارہ جامعہ کی شکل اختیار کرے گا اور بچیوں کے لیے بہترین رہائشی، اقامتی، تعلیمی، تربیتی ادارہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک خواہشات کو عمل کا جمع پہنائے، اپنے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ امام احمد رضا یونیورسٹی جو کشن گنج کی سرزمین پر ہے، میں انشاءاللہ بہت جلد اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ کر کیا کیا کام ہوا، کہاں تک کامیابی ملی، کیا کیا منصوبے ہیں، وہ تمام چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد دکھاؤں گا، کیونکہ حضرت کے پاس ابھی وقت کم ہے۔ اگر آپ مختصر بتائیں کہ امام احمد رضا یونیورسٹی ہے کیا؟ امام احمد رضا یونیورسٹی ایک خواب ہے، ایک خیال ہے، ایک تخیل ہے، ایک تصور ہے، ایک عزم آہن اور ارادہ مصمم نام ہے اس کا، امام احمد رضا یونیورسٹی۔ جیسے پٹنہ یونیورسٹی، بھاگلپور یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ دلی، تو سینٹرل یونیورسٹیز اور صوبائی یونیورسٹیز جس انداز کی ہیں، جہاں سیکولر ماڈرن تعلیم ہوتی ہے، اسی قسم کی ایک یونیورسٹی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے قائم ہونی چاہیے۔ پورے ہندوستان میں کروڑوں کروڑ اہل سنت کے لوگ ہیں، سرکار غریب نواز، سرکار غوث پاک کے نام لیوا جانثار ہیں، تو ہمارے دل دماغ میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ سرکار غریب نواز کے نام سے ایک یونیورسٹی کیوں نہیں بنی؟ سرکار غوث پاک کے نام سے کیوں نہیں بنی؟ سرکار مخدوم سمنانی کے نام سے ایک یونیورسٹی کیوں نہیں بنی؟ سرکار علال الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک یونیورسٹی کیوں نہیں بنی؟ ان تمام سرکاروں اور بارگاہوں اور درگاہوں کا جو مسلمہ عقائد ہے یا معمولات ہیں، ان سب کی ترجمانی کرنے والی شخصیت وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ہے۔ لہٰذا امام احمد رضا کے نام سے یونیورسٹی قائم کرنا گویا کہ یہ خراج عقیدت ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی، مخدوم علال الحق پنڈوی کی بارگاہ میں بھی، مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں بھی، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھی، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بھی۔ ایک تو یہ ایک مذہبی عنصر ہوا۔ دنیاوی عنصر یہ ہے کہ فریڈم فائٹرز جو ہندوستان میں رہے ہیں، جنگ آزادی کے ہیروز، اگر آپ نام لیں تو جنگ آزادی کا پہلا اول ہیرو ہے جس کا نام ہے امام حریت ہند علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلیٰ حضرت کا سلسلہ تلمذ علامہ فضل حق خیر آبادی سے جا ملتا ہے۔ لیکن سوئے قسمتی کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے ایک بھی یونیورسٹی تو دور کی بات، ایک اسکول بھی نہیں ہے، کالج بھی نہیں ہے۔ تو فریڈم فائٹرز جتنے بھی رہے ہیں، سبھاش چندر بوس، گاندھی جی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا آزاد، مولانا جوہر، مولانا وغیرہ وغیرہ، سیف الدین کجلو، تو ان سب کے نام سے میموریل یعنی یادگار ادارے ہیں، ہاسپٹل ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیز ہیں، اور کالجز تو بہت ہیں، ڈگری کالجز وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بھی فریڈم فائٹر میں، جنگ آزادی کے ہیرو میں اس خاندان کا بھی شمار ہے۔ تاریخ پڑھنے والے سب جانتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا شاہ نکیل خان انگریز سے لڑتے لڑتے، انگریز اتنا تنگ تھے ان سے، شاہ رضا علی خان سے، ان کے سر کی قیمت لگائی تھی انگریزوں نے کہ جو رضا علی خان کی گردن کاٹ کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، برطانوی حکومت سے اعلان ہوا تھا۔ تو رضا علی خان تو فریڈم فائٹر تھے، ان کے والد گرامی شاہ نقیلی خان یہ فریڈم فائٹر تھے۔ اعلیٰ حضرت عملاً نہیں لیکن عقلاً اور فکراً فریڈم فائٹر تھے۔ تو جب جنگ آزادی کے سارے ہیروز کے نام
मेमोरियल इदारे हैं सरकारी गवर्नमेंट लेवल पर, तो अहले सुन्नत व जमाअत को अगर गवर्नमेंट की हिमायत और इमदाद न भी मिले तो अपने बलबूते पर, अपने दमखम पर आला हज़रत के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाकर दुनिया की कौमों को ये मैसेज देना चाहिए कि हम यतीम और लावारिस नहीं हैं। इंशाअल्लाह करीम 2024 में काम शुरू हुआ है, 2029 तक ये इदारा निस्फ कद यानी कद आदम का आधा बनकर खड़ा होगा। 2034 तक हमें, आपको, इनको, हमारी जमात अहले सुन्नत के हर मर्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान, आलिम, गैर आलिम, औरतें, ये सबको डटना होगा। हत्ता के गैर मुस्लिम माँ बहनें भी, मर्द भाई भी डट जाएं ताकि सीमांचल से तालीमी बहरान का ख़ात्मा हो और इल्म व अदब, तालीम व तरबियत का एक नया सूरज रूनुमा हो। इंशाअल्लाह ऐसा होगा। और अहले सीमांचल को मैं दावत दूंगा, पैगाम दूंगा कि वो प्लॉट पर आएँ। किशनगंज स्टेशन से 7 किलोमीटर के फासले पर है। जब आप खगड़ा से आगे बढ़ेंगे, अगला चौक आएगा हटवार। हटवार से सीधे पश्चिम घुस जाइए, 2.5 किलोमीटर पर आपका प्लॉट है। तो प्लॉट का मुआयना करें और प्लान को समझें कि हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं। यहाँ अहले सुन्नत व जमात के बूढ़ों के लिए जन्नत बनाने का ये ख्वाब है। बूढ़े अपनी जन्नत बनाएं, अपनी कब्र की दीवारें रोशन की, अपनी बच्चियों का भी, और अल्लाह ताला चाहे तो बहुत जल्द हम लोग कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जो महंगी तालीम हम पटना यूनिवर्सिटी या पटना शहर या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ शहर, दिल्ली, बॉम्बे, कोटा जाकर हासिल करते हैं, वो तालीम यहाँ सस्ती फराहम की जाएगी और हमारा दरमियानी तबका भी उससे फ़ायदा उठाएगा। और हम अपने समाज के दबे कुचले, मिस्कीन, गरीब, मजदूर के बच्चे, ख़ासकर यतीम, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उन तमाम बच्चों को एक्सेस, वहाँ रसाई दी जाएगी, उनकी परवरिश भी होगी इंशाअल्लाह करीम, उनकी पढ़ाई भी होगी। बहुत अच्छी, इंशाअल्लाह, ज़रूर ज़रूर। बस हम सीमांचल के तमाम बुज़ुर्गों से, बूढ़ों से, भाइयों से, औरतों से, मर्दों से दुआ की दरख्वास्त करते हैं और जिसकी जो हैसियत हो, अपनी हैसियत के मुताबिक उसमें अमली ताउन का कदम भी बढ़ाएं। आप हजरात तशरीफ़ लाएँ, आप हजरात को दावत देता हूँ, तशरीफ़ लाएँ, देखें इंशाअल्लाह करीम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट एक मिशन का इम्प्लीमेंट हो गया। बिल्कुल मॉडर्न हाईटेक टेक्नोलॉजी, इसका जो विज़न है, ये विज़न बिल्कुल मॉडर्न हाईटेक टेक्नोलॉजी का विज़न है। इंशाअल्लाह करीम ये बिल्कुल नया, मुनफरिद और मिसाली और तारीख साज काम होगा। आप सब इसका हिस्सा बनें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स मिसबाही, जो किशनगंज के हटवार इलाके में इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाल चुके हैं और अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वो क्या है हम आपको बखूबी वहाँ पहुँचकर बताएंगे। तब तक देखने के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।